ایک ایسی نیکی جو دشمن کا وار خطا کر دے، جو مصیبتوں سے نجات دلائے، جو بیماریوں سے چھٹکارا نصیب کرائے، ایک ایسی نیکی جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، اللہ کے غضب کو پیار میں بدل دے، اللہ کے قہر کو اللہ کی رحمت میں بدل دے، بس اسی نیکی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی نیکی کے بارے میں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، جو اللہ کے قہر کو اللہ کی رحمت میں بدل دیتی ہے، جو مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، جو بیماریوں کے جنازے نکال دیتی ہے، غربت کے جنازے نکال دیتی ہے، امیری کو عروج پر لاتی ہے۔ آج انسان کہتا ہے جی زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، اور یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ ہر ایک انسان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ جی نیکی کا زمانہ نہیں رہا، نیکی کا دور نہیں رہا۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی نیکی کا زمانہ نہیں رہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد نیکی کا صلہ لوگوں سے چاہتے ہیں۔ دنیا والوں سے صلہ چاہنے والے لوگ کہتے پھر رہے ہیں جی نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، پھر نیکی کا صلہ، نیکی کی جزا دنیا والوں سے چاہتے ہیں، مگر دنیا والے نیکی کا صلہ دینا نہیں چاہتے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں جزا اللہ سے لینا چاہتے ہیں، نیکی کرتے ہیں دریا میں پھینک ڈالتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں جزا اللہ سے چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں سے نہیں چاہتے، اللہ کی مخلوق سے نہیں چاہتے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے شب و روز کچھ اس طرح کے گزر رہے ہیں کہ آج ہم نیکی کرتے ہیں تو لالچ کی بنیاد پر، کام نکلوانے کے لیے، کسی پر احسان کرتے ہیں تو کام نکلوانے کے لیے۔ غریب بیچارے پر تو کوئی احسان بھی نہیں کرتا، غریب بیچارے سے کوئی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی نیکی کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ غریب بیچارہ تو جزا دینے کے قابل ہی نہیں، غریب تو صلہ دینے کے قابل ہی نہیں، اور ہمیں لوگوں سے صلہ چاہیے۔ آؤ میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ ایک عبادت گزار شخص تھا، اسے نیکیوں کے ساتھ بڑی دل لگی تھی، وہ نیکیاں بڑے شوق سے کرتا تھا، دل لگی سے کرتا تھا، نیکیوں کے ساتھ اسے لگاؤ تھا۔ جس دن یہ نیکی نہ کرتا اس دن پوری رات اسے نیند نہیں آتی تھی، اس کا دل بے چین رہتا تھا، دل بے قرار رہتا تھا۔ جب تک نیکی نہیں کرتا تھا تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا، جب تک نیکی نہیں کرتا تھا تب تک سوتا نہیں تھا، سوتا تھا نیند نہیں آتی تھی، دل بے چین رہتا تھا، دل بے قرار رہتا تھا کہ آج کا دن نیکی کے بغیر کیسے گزرا ہے، کہیں اللہ مجھ پر ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اس نے نیکی کا دروازہ بند کر دیا ہے، آج کے دن سے مجھ سے نیکی کیوں نہیں ہوئی۔ وہ اس طرح کا مرد کلندر تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ یہ متقی پرہیزگار اللہ والا کہیں سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے چلتے چلتے راستے میں ویرانہ سا آ گیا، ویرانہ آ گیا، ویرانے سے گزر رہا تھا تو آگے ایک سانپ آیا، اچانک سانپ نمودار ہوا، سانپ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر سانپ نے اللہ والے کو مخاطب کیا اور کچھ کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سانپ کو زبان عطا فرمائی۔ اس دور کے جو جانور تھے وہ بولا کرتے تھے، کچھ جانور ان لوگوں کے سامنے بولا کرتے تھے جو جانوروں کی بولیاں سننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. سانپ نے اللہ والے کو مخاطب کیا، کہنے لگا اے اللہ والے، خدارا مجھے بچا لو، خدارا مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ چاہیے، میری جان بچا لو. اللہ والے نے کہا کس سے تیری جان بچاؤں؟ تو اس سانپ نے کہا میرے پیچھے سے دشمن بھاگتا چلا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، لہٰذا وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، خدارا مجھے اس دشمن سے بچا لو، مجھے اس دشمن سے بچا لو. اللہ والے نے کہا تو کون ہے؟ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، پھر میں تیرے اوپر احسان کیوں کروں؟ اس نے کہا میں کلمہ گو ہوں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا ہوں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، خدارا اللہ کے نام پر میری جان بچا لو. جب اس نے کہا نا اللہ کے واسطے میری جان بچا لو، اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ یہ نیکی کر دو، مجھے پناہ دے دو، تو اللہ والے نے کیا کیا؟ فوراً ہی اپنی چادر کھولی، کہا سانپ میری چادر کے اندر آ جاؤ، میں تجھے چھپا لوں، میں تجھے چھپا لوں تاکہ تو دشمن کے وار سے بچ جائے. تو اس سانپ نے کہا نہیں نہیں، تیری چادر کے اندر مجھے میرا دشمن پکڑ لے گا، دشمن دیکھ لے گا، جب وہ دیکھے گا تو مجھے مار دے گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اے بندے، اگر تو نے میرے ساتھ نیکی کرنی ہی ہے، اگر تو نے میرے ساتھ نیکی کرنی ہے تو خدارا مجھے اپنے پیٹ کے اندر پناہ دے دو، میں تیری چادر میں پناہ نہیں لینا چاہتا، میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا پھر مجھے مار دے گا. اگر تو نے مجھ سے نیکی کرنی ہے تو پھر خدارا مجھے اپنے پیٹ کے اندر پناہ دے دو. اللہ والے نے کہا تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو میرا دشمن ہے، میں تجھے اپنے پیٹ کے اندر جگہ کیسے دوں؟ اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں تیری جان کا دشمن نہیں بنوں گا. اللہ کو حاضر ناظر کر کے خدارا اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دینا، والدین کو تکلیف نہ دینا. جوانو، ماں باپ ایک ایسی دولت ہے جسے پانے کے بعد انسان غریب ہونے پر بھی فخر محسوس کرتا ہے. ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اور سنو جوانو، حضرت علی نے فرمایا جو لوگ والدین کی خدمت سے محروم ہیں، جو لوگ والدین کی خدمت سے محروم ہیں، وہ مال کے ہونے کے باوجود بھی غریب ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا وہ ایسے سمجھے کہ اس نے خدا کو خوش رکھا. جس شخص نے اپنے والدین کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا. جوانو آؤ، میں تمہیں بوڑھی ماں سے صرف محبت نہیں مودت کرنے والے نوجوان کی سچی کہانی سناتا ہوں. عرب کی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایک ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایک شخص تھا جس کا نام حیزان تھا. عرب کی عدالت میں بیٹھے زاروں قطار خون کے آنسو روتے ہوئے، عرب کی عدالت میں بیٹھے زاروں قطار خون کے آنسو روتے ہوئے ایک شخص نے کہا لوگو میں مارا گیا، لوگو میں لوٹا گیا، میں ناکام ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. آخر کس بات نے اسے رونے پر مجبور کیا؟ کس بات نے اسے اس قدر چلانے پر مجبور کیا؟ یہ قصہ کوئی تصوراتی نہیں ہے بلکہ یہ سچا اور حقیقت پر مبنی قصہ ہے. حیزان نام کا ایک شخص تھا جو کہ اپنی ماں سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا. اکیلا ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سارا وقت اپنی ماں کی خدمت میں صرف کرتا تھا. وہ ماں سے بڑا ہی پیار کرتا تھا، ماں سے بڑی محبت کیا کرتا تھا. یہ ماں بوڑھی اور ایک لاچار عورت تھی جو کہ بڑی امیر بھی نہیں تھی، غریب ہی غریب، جس کی ملکیت میں پتل کی ایک انگوٹھی تھی، بس اتنی امیر تھی. سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اس کی زندگی، ماں کی خدمت کر رہا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. ایک دن دوسرے شہر میں رہنے والے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کیا کہ میں ماں کو ساتھ اپنے گھر میں لے جانا چاہتا تاکہ وہ میرے شہر میں میرے خاندان کے ساتھ بھی رہے. حیزان کو اپنے چھوٹے بھائی کا آنا
اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ ایسے لگا جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ حیضان تو اپنی ماں سے دل و جان سے محبت کیا کرتا تھا، اس کی خدمت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے۔ چھوٹے بھائی کو کہنے لگا، میرے بھائی الحمدللہ میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں اپنی ماں کی مکمل دیکھ بھال کر سکتا ہوں۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جب تکرار زیادہ بڑھا، چھوٹا بھائی کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بڑا بھائی کہتا ہے میں پہلے سے کر رہا ہوں، میں ابھی تک تھکا نہیں ہوں۔ جب لڑائی زیادہ بڑھی، جب تکرار زیادہ بڑھا تو معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ عدالت پیشیوں پر پیشیاں دینے کے بعد حتمی نتیجے پر پہنچی۔ مقدمے کی طوالت سے تنگ آ کر عدالت کہنے لگی آئندہ والی پیشی میں اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ جب مقدمے کی طوالت سے تنگ آئی نا تو عدالت نے دونوں بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آئندہ والی پیشی میں اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر آنا، تمہارا مقدمہ ختم کرتے، حتمی فیصلہ کرتے۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر عدالت پہنچی۔ ماں کیا تھی؟ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اللہ اکبر، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ قاضی صاحب نے بڑھیا سے پوچھا، بڑھیا کیا تو جانتی ہے کہ تیرے دونوں بیٹوں کے درمیان خدمت کا تنازع چل رہا ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ دونوں آپ کو اپنے پاس رکھیں، ایسی صورتحال میں آپ کس کے ساتھ رہنا پسند کریں؟ بڑھیا نے کہا میں جانتی تو ہوں مگر اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ یہ دونوں میری آنکھوں کے تارے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ مجھے پیارے ہیں، میں کسی کی سائٹ نہیں لے سکتی۔ اب عدالت نے کیا کیا، چھوٹے بھائی کی جو بہت ہی زیادہ امیر تھا بڑے بھائی سے، چھوٹے بھائی کی مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ حیضان کا چھوٹا بھائی امیر تھا اور حیضان غریب تھا، عدالت نے مقدمے کا فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں کر دیا۔ چھوٹا بھائی ماں کو لے کر گھر کی طرف چل گیا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ماں کو چھین کر گھر کی طرف چل دیا۔ جب ماں کے نوکر نے، حیضان نے ماں کو اپنے سے الگ تھلگ جاتا دیکھا تو زمین پر بیٹھ کر خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا، لوگو میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، مجھ سے میری ماں چھینی گئی، لوگو میرے بھائی کو جا کر کہو او نادان میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لے، میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لے، میرے پاس جتنی دولت ہے، جتنا پیسہ ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرا بنگلہ ہے، سب کچھ لے لے، ایک مجھے میری ماں دے دے، ایک مجھے میری ماں دے دے، مجھے میری ماں کی خدمت سے محروم نہ کرو نادان۔ یہ وجہ تھی اس قدر دھانے مار مار کے رونے کی جوانوں، ہائے کتنے قیمتی تھے یہ آنسو۔ جب یہ آنسو آنکھوں سے نکلے ہوں گے تو کیا فرشتوں نے انہیں زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر نہیں اٹھا لیا ہوگا؟ ماں کی دعا انسان کو عزت کے فرش سے اٹھا کر خدا کے عرش تک لے جاتی ہے۔ اور سنو جوانوں، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے جہاں بوڑھے والدین کی خدمت پہنچا سکتی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی، تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی۔ نمبر 1، امانت ادا کرنا چاہیے، امانت ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، نیک شخص کی ہو یا برے شخص کی ہو، امانت امانت ہی ہوتی۔ فرمایا نمبر 2، وعدہ کرو پورا کرو، وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا نمبر 3، اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، خواہ وہ نیک و صالح ہو یا نہ ہو، خواہ وہ نیک ہو یا وہ بد ہو، وہ نیک ہو یا گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ جب بھی ماں کا لفظ منہ سے نکلتا ہے جوانوں تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا کی محبت ہمارے
آس پاس بکھر گئی. ایسے نہیں لگتا جسے کڑی دھوپ میں سایہ مل گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر مشکل سے آزادی مل گئی. جب ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی تو جس ہستی نے ہمیں سب سے پہلے گلے لگایا اور ہماری پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا، سب سے پہلے جس ہستی نے، وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے، وہ ماں ہے. اس کے بعد جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا. تو جب ہم نے اپنی توتلی زبان سے پہلی بار ماں کا لفظ پکارا تھا نا، اپنی توتلی زبان سے جب ہم نے پہلی بار اماں کہا تھا، تو ماں ایسے خوش ہوئی جیسے ہم نے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں دل سے والدین